سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام. پچھلے زمانے کے اندر چونکہ لوگوں کو بچپن سے ماں باپ اللہ کے نبی کا عشق سکھاتے تھے تو وہ لوگ بادشاہ بھی بن جاتے تھے تو نبی کا عشق ان سے رخصت نہیں ہوتا تھا. ایک بادشاہ جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا، سلطان محمود غزنوی، ان کے بارے میں مشہور ہے واقعہ کہ ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام محمد نظام تھا. وہ فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے خادم کو آواز دیتے پانی منگانے کے لیے، اور ہمیشہ محمد نام سے بلاتے تھے. وہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے خادم کو نظام کہہ کر بلایا. وہ پریشان ہو گیا، میں اتنے سالوں سے ان کی خدمت میں رہ رہا ہوں، آج تک انہوں نے کبھی میرا نام نظام کہہ کر نہیں بلایا، اور آج پہلی مرتبہ نظام کہہ کر بلایا، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ بادشاہ کیا بات ہے، آج آپ کی صحبت میں عرصہ گزر گیا 25-30 سال کا، ان 25-30 سال میں ہمیشہ آپ نے مجھے محمد کہہ کر بلایا تھا اور آج صرف نظام کہہ کر بلایا، بات تو خیریت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں جب سے جوان ہوا ہوں، میں جب سے بالغ ہوا ہوں، تب سے لے کر آج تک میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک میرے نبی کا نام اپنی زندگی میں بغیر وضو کے نہیں لیا. جس وقت میں نے تم نے نظام کہہ کر بلایا تھا اس وقت مجھے وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں نظام کہہ کر بلایا، اور جب مجھے وضو ہوتا تھا تو میں محمد کہہ کر تمہیں بلاتا تھا. بادشاہ ہے جس نے ہندوستان کو فتح کیا، دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر اس کے جھنڈے لہراتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کے عشق کا عالم یہ تھا کہ اس نے ساری زندگی میں نبی کا مبارک نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جن کو بہت بدنام کیا گیا، بڑے نیک بادشاہ، تہجد میں روزانہ 6 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے. دلی کی جامع مسجد آج بھی ہے، دلی کی شاہجہانی جامع مسجد، جامع مسجد کے سامنے فقیروں کی لائن کھڑی ہوئی ہوا کرتی تھی. اورنگزیب جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے، شاہی امام بخاری نماز پڑھاتے، اور نماز کے بعد بادشاہ سلامت جاتے جاتے فقیروں کو خیرات کرتے. ایک دن اورنگزیب جمعہ کی نماز کے بعد نکلے، فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے، خیرات کرتے گئے. آگے چلے تو ایک فقیر تھا وہاں پر، بالکل ننگا تھا، جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا اس کے. اورنگزیب نے کہا کہ دیکھو ظاہری شریعت اپنے جسم کو چھپانے کی ہے، تم جا کے کپڑے پہنو ورنہ میں تمہیں ماروں گا. اس نے کہا کہ میں کپڑے نہیں پہنتا، کر لے کیا کر لیتا ہے. بہت اس نے بھڑکایا اورنگزیب کو. اورنگزیب نے تلوار نکالی، تلوار نکال کر اس کی گردن مار دی. اب وہ جو فقیر تھا وہ معمولی فقیر نہیں تھا، وہ مجذوب تھا. مجذوب کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اتنے اللہ والے ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کرتے کرتے وہ مجذوب ہو جاتے ہیں. تو یہ بندہ بھی اسی مرتبے کا تھا. جب اورنگزیب نے تلوار نکال کر گردن ماری تو وہ تھا مجذوب. اس نے اپنی گردن اپنے ہتھیلی میں رکھی اور رکھ کر کہا کہ تو نے میری گردن کیسا ماری؟ میں مدینہ جا رہا ہوں، جا کر نبی سے شکایت کرنے کے لیے تیری. اورنگزیب نے کہا کہ جا کے شکایت کر لے. چنانچہ وہ گیا، بس تھوڑی ہی دیر میں واپس آیا. اب آپ بولیں گے کہ تھوڑی ہی دیر میں انڈیا سے مدینہ جا کے واپس آیا. اللہ تعالیٰ کے قطب اور ابدال وہ بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری دنیا کے کونے کونے میں ہوتے ہیں. جمعہ کے دن سارے کے سارے جمعہ کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہیں. آج بھی ہندوستان کے جتنے قطب اور ابدال ہوں گے، آج جمعہ ہے، آج کی نماز میں وہ آپ کو حرم میں ملیں گے، پھر جمعہ کے بعد وہی بیوی بچوں کے ساتھ. یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، آپ جیسے پڑھے لکھے عقل مند نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے اپنے آپ کو دیوانہ بنانا پڑے گا، نبی کا دیوانہ، خدا کا دیوانہ، نبی کا عاشق، خدا کا عاشق، تب جا کے وہ دیوانوں کی باتیں پھر سمجھ میں آتی. ورنہ جب تک تو یہی سوال، ایسے کیسے ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا، آپ نہیں مانے تو نہیں ہو سکتا. تو اورنگزیب کے سامنے اس مجذوب نے اپنی گردن کو اپنے ہتھیلی میں رکھا اور کہا جا رہا ہوں مدینہ، نبی سے تیری شکایت کروں گا. اورنگزیب نے کہا جاؤ، شوق سے جاؤ.
تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ تو مجھ سے بھی زیادہ پہنچا ہوا ملا۔ اورنگزیب نے کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں مدینہ گیا تھا اللہ کے نبی کے پاس، اور میں نے نبی کے سامنے شکایت کی کہ اورنگزیب نے میری گردن مار دی۔ اللہ کے نبی نے کہا جا تیری گردن مارنے سے پہلے اورنگزیب نے ہم سے مشورہ کیا، ہم نے اگری کہا تو اس نے تیری گردن ماری۔ وقت کا بادشاہ، پورے ہندوستان سلطنت خداداد کا بادشاہ، آج کا ہندوستان، برما، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان کی سرحدیں، آج کا ہندوستان بھی دنیا کے 104 ممالک میں بڑے رقبے والا، اس زمانے کا ہندوستان تو پورا بر صغیر ایشیا، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اورنگزیب۔ اور عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ زندگی کا کوئی مشورہ، زندگی کا کوئی فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتا۔